دوستو، آئیے آج گفتگو کی جائے ڈرامہ اور اسٹیج کے رشتے کے حوالے سے، یعنی ڈرامہ اور اسٹیج کا رشتہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نہ صرف اردو بلکہ کسی بھی زبان میں پہلے کھیلے جانے کے بارے میں سوچا گیا، پھر ڈرامہ لکھا گیا، بلکہ بعض اوقات تو پہلے ڈرامہ کھیلا گیا، بعد میں اسے تحریری شکل میں شائع کیا گیا۔ بلکہ پارسی تھیٹر تک کے ڈرامے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہلے ڈرامہ کھیلا گیا، بعد میں اسے شائع کیا گیا۔ اب اگر ہم اردو ڈرامے کے آغاز پر ہی نظر ڈالتے ہیں تو ہم اکثر یہ کہا گیا ہے، یا مسعود ادیب نے یہ لکھا ہے کہ واجد علی شاہ نے سب سے پہلے ڈرامے لکھے۔ دوستو، واجد علی شاہ نے ڈرامے لکھے نہیں، پہلے انہوں نے کھیلے، یعنی پہلے اسٹیج کیا، اور وہ اسٹیج پہلے ڈرامہ نہیں بلکہ انہوں نے اپنی لکھی ہوئی مثنویوں کو، اس کے کچھ حصے کو شاہی محل میں اسٹیج کیا۔ وہاں ان کے یہاں ناچ گھر ہوا کرتا تھا، جہاں مغنیاں ہوا کرتی تھی، رقاصائیں ہوا کرتی تھی۔ ان کی مدد سے انہوں نے ان مثنویوں کو پہلے کھیلا، بعد میں، بلکہ بہت بعد میں، رادھا کنہیا کا قصہ انہوں نے لکھا۔ رادھا کنہیا کا قصہ ان کے 2-3 صورتوں میں نظر آتا ہے، تو رادھا کنہیا کا قصہ بھی پہلے وہاں کھیلا گیا، شائع بہت بعد میں ہوا، اور مکمل رادھا کنہیا کا قصہ جو مکمل صورت میں ہمارے سامنے ہے وہ تو بہت بعد میں، یعنی 1870-72 کے آس پاس میں بھٹیا بروج میں کھیلا گیا۔ وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈرامہ اور اسٹیج کا رشتہ کیا ہے، یعنی ڈرامہ پہلے اسٹیج کے بارے میں سوچا گیا، پھر ڈرامہ کھیلا گیا۔ اگر ہم اندر سبھا کی بات کریں تو اندر سبھا جس طرح سے کھیلا گیا اور جس شکل میں کھیلا گیا، مکمل پہلے ہوا، انہوں نے لکھا اور اسے کھیلا گیا، اور ہم پاتے ہیں کہ اندر سبھا کئی شکلوں میں ہمارے سامنے موجود ہے، جن میں سے، یعنی اس دور میں اندر سبھا کی مقبولیت یہ تھی، اس کے کھیلے جانے کی مقبولیت یہ تھی کہ کوئی بھی ڈرامہ کھیلا جاتا اسے اندر سبھا کہا جاتا، یعنی پھر وہاں اسٹیج ہے، یعنی اسٹیج کیے گئے ڈرامے کو اندر سبھا کہا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں اندر سبھا کئی شکلوں میں ہمیں ملتے ہیں اور کئی لوگوں کے ملتے ہیں، یعنی ہر ڈرامے کو اندر سبھا کہا جاتا تھا، جو تحقیق کے بعد کچھ تو مصنف یا ڈرامہ نگار کے نام لگا کر کے اس ڈرامے کی تخصیص کی گئی، اور کچھ کے نام دیے گئے، جیسے اندر سبھا مداری لال یا جشن پاکستان یا بزم سلیمان، اس طرح سے نام دیے گئے۔ یہ تمام ڈرامے پہلے اندر سبھا کے نام سے ہی ملتے ہیں، یعنی جو ڈرامہ کھیلا جاتا تھا وہ اندر سبھا تھا، یعنی اسٹیج ہمیشہ ڈرامے کے مرکز میں رہا ہے۔ ڈرامہ اور اسٹیج کا رشتہ بالکل جسم و جاں جیسا رشتہ ہے، یعنی جسم ہے اس کی اسکرپٹ، ڈرامہ، اور اس کی جان ہے اس کا اسٹیج، یعنی لازم و ملزوم ہے۔ وہ اسکرپٹ یا وہ ڈرامہ مکمل نہیں کہا جا سکتا ہے جو اسٹیج پر کھیلا نہ گیا ہو۔ دیکھیں کہ پارسی تھیٹر میں بھی کے زمانے میں بھی جتنے ڈرامے کھیلے گئے، ان میں سے زیادہ تر ڈرامے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ اسٹیج کرنے کے لیے، کھیلے جانے کے لیے وہ ڈرامے لکھے جاتے تھے، اور اس دور کے منشی جو تھے، وہ ایک ڈرامہ بہت مقبول ہوا تو اس ڈرامے میں تھوڑا ترمیم و اضافہ کر کے پھر دوسری کمپنی کھیلتی تھی، تیسری کھیلتی تھی، چوتھی کھیلتی تھی، یعنی ڈرامہ کھیلے جانا مقصود تھا، اسٹیج اس کی روح تھی۔ بنگال میں بھی ہم اگر دیکھیں تو وہاں بھی جتنے تجربے ہوئے وہ سب کھیلے جانے میں ہوئے۔ یہ نہیں تھا کہ اس کو ہم لکھ رہے ہیں کہ صرف شائع کر کے ہم چھوڑ دیں گے۔ شائع کر کے چھوڑنے کا یا ڈرامے کو اسٹیج سے دور کرنے کا سلسلہ انارکلی سے شروع ہوتا ہے۔ پارسی تھیٹر پورا ہم دیکھیں تو جو کہ ہندوستانی تھیٹر کی نمائندگی کر رہا تھا، یعنی اس وقت پارسی تھیٹر کا مطلب انڈین تھیٹر تھا، کہ پوری ہندوستان میں، اس وقت کے مشترکہ ہندوستان میں، کمپنیاں گھوم گھوم کر ڈرامے کھیلا کرتی تھی، ہر شہر، ہر بڑے شہر میں جا کر وہ ڈرامے کھیلا کرتی تھیں وہ کمپنیاں، یعنی کھیلنا پہلی پرائرٹی تھی، کہ ڈرامہ کھیلا جانا ضروری ہے، وہ شائع ہو یا نہ ہو۔
وہ روایت بعد میں بھی قائم رہی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انارکلی نے ڈرامے کو اسٹیج سے دور کرنے کی کوشش کی، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ امتیاز علی تاج کا جو زمانہ ہے وہ پارسی تھیٹر کے عروج کا زمانہ ہے۔ پارسی تھیٹر اپنے پورے عروج پر تھا جب 1922 میں انارکلی لکھا گیا اور شائع ہوا، شائع 32 میں کے آس پاس ہوا۔ تو یعنی انارکلی جب لکھا گیا اس وقت پارسی تھیٹر اپنے عروج پر تھا، اور خود امتیاز علی تاج اس پر تبصرے کرتے تھے، پارسی تھیٹر دیکھا کرتے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر ایک ایسا ڈرامہ لکھا جو اسٹیج نہ کیا جا سکے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انارکلی، جسے ہم اردو کا شاہکار ڈرامہ کہتے ہیں، وہ آج تک اپنی مکمل صورت میں اسٹیج نہیں کیا جا سکا ہے، اور اسٹیج سے ڈرامے کو دور کرنا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دانستہ وہ کوشش تھی۔ جیسے ہی وہ ڈرامہ شائع ہوا اور ہمارے ناقدین نے اسے شاہکار کا درجہ دے دیا، تو ہمارے بہت سے ادیب و شاعر نے مکالمے کی شکل میں وہ تحریر لکھ کر کے اپنے آپ کو ڈرامہ نگار کہلانے لگے۔ یعنی وہ نمونہ ہمارے سامنے تھا کہ انارکلی جیسا ڈرامہ ہم لکھیں، اور انارکلی جیسا ڈرامہ لکھنے کی تقلید میں یا انارکلی کی تقلید میں جو ڈرامے لکھے گئے، یا اس طرح کے جو ڈرامے لکھے گئے جو اسٹیج نہ ہوئے، نہ کیے جا سکتے ہیں۔ اس دور میں ہم بہت سے ڈرامے دیکھتے ہیں، عبدالحلیم شرر کا ہو یا محسن آزاد کا ہو یا اور دوسرے لوگ ڈرامہ نگار جو تھے، ان لوگوں نے جو ڈرامے لکھے وہ اسٹیج نہیں کیے گئے، اور اسٹیج کیے بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اور اس طرح سے لوگ اس زمانے کے میں اور بھی ڈرامے لکھے جو اسٹیج کو سامنے رکھ کر کے نہیں لکھے، یعنی وہ نہ تو اسٹیج سے واقف تھے، نہ کبھی اسٹیج دیکھا تھا، نہ کبھی ڈرامہ دیکھا تھا، نہ اس کے بارے میں پڑھا تھا کچھ ہی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈرامے میں عمل کی گنجائش کم ہے یا نہیں کے برابر ہے، اور اسٹیج ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ اسٹیج ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسٹیج پر ہم اسے کھیل سکتے ہیں یا نہیں کھیل سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پارسی تھیٹر کا جب زوال ہوتا ہے، یعنی تجارتی تھیٹر کا زوال ہوتا ہے اور اصل سے سماجی تھیٹر شروع ہوتا ہے، تو دیکھیں کہ ابٹا کے قیام، زیادہ تر یہ ڈرامے کھیلے گئے پہلے، بعد میں اسے تحریری شکل میں پیش کیا گیا۔ پہلے اسکرپٹ تیار کی گئی اور اس میں ریہرسل کے دوران، کھیلے جانے کے دوران اس میں تبدیلیاں کی گئیں، اس میں تبدیلی لائی گئی، اور ان تبدیلیوں کے ساتھ پھر اسے شائع کیا گیا۔ ہم پرتھوی تھیٹر کو اگر ہم لیں تو پرتھوی تھیٹر میں 8 ڈرامے کھیلے گئے، اور وہ 8 ڈرامے پرتھوی راج کپور نے کھیلے، جن میں سے ایک شکنتلا ہے، باقی ڈرامے خود پرتھوی راج کپور اور دوسرے لوگوں کو سامنے کے ساتھ مل کر کے پرتھوی راج کپور نے ڈرامے لکھے اور اسے کھیلے، اور وہ ڈرامے کامیابی سے کھیلے گئے، اور ان 8 ڈراموں کے 3,500 شو ہوئے۔ ان میں سے 1-2 ڈرامے کی اسکرپٹ تو ہمیں ملتی ہے، باقی اسکرپٹ ملتی ہی نہیں ہے۔ اگر وہاں ڈرامہ کھیلا جانا مقصود نہیں ہوتا تو ڈرامے شائع بھی ہو جاتے فوراً۔ بعد میں ایک ڈرامہ قند میں شائع ہوا اور ایک آدھ ڈرامہ اور کہیں مل جاتا ہے یا اس کا منظر مل جاتا ہے، یعنی ان کے ڈرامے نہیں ہیں۔ اسی طرح دوسرے جو حبیب تنویر، انہوں نے سارے ڈرامے پہلے کھیلے، بعد میں اسے شائع کیا۔ قدسیہ زیدی، ان کے تمام ڈرامے کھیلے گئے۔ شیلا بھاٹیہ، تمام ڈرامے کھیلے گئے، یا بعد کے کچھ اہم ڈرامہ نگار ہیں جن کے ڈرامے کھیلے تو گئے، تمام ڈرامے شائع بھی نہیں ہو سکے۔ حبیب تنویر کے تمام ڈرامے اردو رسم الخط میں نہیں ہیں موجود، یعنی وہ چونکہ ان کے اداکار دیوناگری رسم الخط جانتے تھے تو اسی رسم الخط میں کھیلے گئے اور اسی میں وہ شائع ہوئے۔ گویا کہ ڈرامہ اور اسٹیج کا رشتہ بالکل جسم و روح جیسا ہے، اور یہ رشتہ اس لیے بھی ہے کہ ڈرامہ جب اسٹیج پر کھیلا جاتا ہے تب وہ مکمل ہوتا ہے، یعنی ڈرامے کی اسکرپٹ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک انجینئر کے ذریعے بنایا گیا کاغذ پر نقشہ۔ اس نقشے کو ہم بلڈنگ نہیں کہتے ہیں، عمارت نہیں کہتے ہیں، گھر نہیں کہتے ہیں، گھر کا نقشہ ہی کہتے ہیں۔ اور جب اس نقشے کو کسی ایک زمین کے ٹکڑے پر ایک انجینئر، سپروائزر،
مزدور، دوسرے لوازمات اینٹ، گاڑھا، سیمنٹ، راڈ، دوسری بہت ساری اینٹ، بہت ساری چیزیں مل کر کے جب اس کو ایک شکل میں کھڑا کرتے ہیں اور پھر اس کو رنگ و روغن پورا کرنے کے بعد جب مکمل ہوتی ہے وہ عمارت، تب اسے ہم عمارت یا گھر کہتے ہیں. اس نقشے کو ہم عمارت یا گھر نہیں کہتے ہیں. ویسے ہی جب وہ اسکرپٹ ایک ہدایت کار، اداکار، کاسٹیوم ڈیزائنر، میک اپ، ان تمام لوگوں کی مدد سے اسٹیج، جسے آپ کہیے کہ وہ پلیٹ فارم ہے، وہ زمین کا ٹکڑا ہے، اس اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے، تب اسے ہم ڈرامہ کہیں گے. جس طرح ہم اس کاغذ پر بنائے ہوئے نقشے کو عمارت یا گھر نہیں کہتے ہیں، ویسے ہی جب تک ڈرامہ اسٹیج نہ ہو جائے وہ ڈرامہ نہیں ہے، وہ اس کی صرف خاکہ ہی اس کا یہ ہے. خاکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں رنگ اسٹیج پر بھرا جاتا ہے. اسٹیج پر جب وہ عملی صورت میں پیش کیا جاتا ہے تبھی وہ ڈرامہ مکمل ہوتا ہے. ڈرامے کی تعریف میں بھی آپ نے پڑھا کہ ڈرامہ کر کے دکھانے کا عمل ہے. یعنی جب تک کہ وہ ڈرامہ عملی طور پر کر کے نہیں دکھایا گیا اسے ڈرامہ نہیں کہیں گے. اگر صرف مکالمے کی شکل میں لکھی ہوئی تحریر کو اگر ہم ڈرامہ کہہ دیں تو پھر بہت سی ایسی تحریریں ہیں جو مکالمے کی صورت میں لکھی گئی ہیں لیکن وہ ڈرامہ نہیں ہے. بہت سے افسانے مکالمے کی صورت میں لکھے گئے ہیں، بہت سے ناول مکالمے کی صورت میں لکھے گئے ہیں، مکالمے کی شکل میں دوسری چیزیں لکھی گئی ہیں. ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے. ہاں، ہمارے کچھ ناقدوں نے انہیں ڈرامہ اس لیے مان لیا ہے کہ خود ان ناقدین کا اسٹیج سے نہ کوئی بہت رشتہ نہیں ہے اور نہ اسٹیج سے بہت واقفیت ہے. اس لیے مکالمے کی صورت میں کوئی بھی تحریر ہمیں مل گئی، وہ ایک صاحب نے لکھ دیا، دوسرے صاحب نے میز پر بیٹھ کر اس پر فیصلہ صادر کر دیا اور تیسرے دن وہ ڈرامہ نگار ہو گئے. تو مکالمے کی شکل میں لکھی ہوئی اگر ہر تحریر ڈرامہ ہے تو پھر خطوط میں لکھی ہوئی تحریر لیلا کے خطوط اور مجنوں کی ڈائری خطوط کا مجموعہ کیوں نہیں ہے؟ اسی طرح دوسری بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈرامہ کو ڈرامہ بنانے میں مدد کرتی ہیں. یعنی اسٹیج پر وہ حرکات و سکنات، وہ تاثرات، وہ روشنی، وہ موسیقی، وہ میک اپ، وہ کاسٹیوم، وہ سیٹ، اور اسٹیج پر جو انرجی ہے اداکار، یعنی ایک ہی جملے کو، ایک ہی بات کو ہر اداکار مختلف طرح سے سمجھتا ہے اور اس میں مختلف معنی پیدا کر سکتا ہے. یعنی ڈرامہ نگار نے جو اسکرپٹ لکھی ہے جب وہ ہدایت کار اسے ہدایت کے ذریعے اسٹیج پر پیش کرتا ہے تو اصل معنی اس میں پیدا ہوتے ہیں. یعنی اس میں ہدایت کار کی اپنی سمجھ، اس کا اپنا تجربہ، اس میں اداکار کی اپنی سمجھ، ان کا تجربہ، اس میں کاسٹیوم ڈیزائنر، اس میں میوزک، اس میں میک اپ والے، سب لوگ مل کر کے اس میں معنی پیدا کرتے ہیں. مثال کے طور پر اسٹینسلاوسکی جو ہے ایک بہت بڑے ڈرامہ نگار اور بہت بڑے تھنکر گزرے ہیں ڈرامے کی دنیا کے. انہوں نے ایک ڈرامہ پیش کیا تھا، یہ لکھا ہوا ملتا ہے، جو بہت کامیاب ہوا تھا اور سینکڑوں شو کرنے کے بعد ان کا جو لیڈ ایکٹر تھا وہ چھوڑ کر چلا گیا، وہ اس گروپ میں نہیں رہا. اسٹینسلاوسکی نے اس ڈرامے کو دوبارہ ایک کسی اور اداکار کے ذریعے تیار کروایا اور بالکل منوان جیسے پہلے تیار کرتا تھا، جیسے وہ حرکت کرتا تھا، جیسے وہ بولتا تھا، جیسے وہ چلتا تھا، جیسے وہ بیٹھتا تھا اٹھتا تھا، سب کچھ ویسے کے ویسے ہی تیار کروایا اور اسے پیش کیا گیا. تو جب پیش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس ڈرامے کے معنی بدل گئے، اس کے مفہوم بدل گئے، اس سے کچھ اور میسج آ رہا ہے، جو پہلے آ رہا تھا اس سے مختلف میسج آ رہا ہے سامنے. وہ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے بہت سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم نے حرکت تو وہی کروائی، ہم نے موومنٹ تو وہی کروایا، ہم نے مکالمہ تو ویسے ہی ادا کروایا، لیکن وہ جو فکر اس اداکار کی تھی وہ فکر اس اداکار کی میں نہیں ہے. وہ جو سانسوں کا زیرو بم اس اداکار میں تھا وہ اس اداکار میں نہیں ہے. وہ جس طرح سے مطلب جسمانی ساخت جس طرح اس کی تھی ویسی جسمانی ساخت اس کی نہیں ہے، وہ لوچ نہیں ہے اس میں، وہ پھرتی نہیں ہے اس میں، وہ انرجی نہیں ہے اس میں. تو گویا اداکار جب اسٹیج پر پیش کرتا ہے تو وہ نئی معنویت کے ساتھ پیش کرتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہر شو نیا شو ہوتا ہے.
یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک شو میں ہم نے پورے مکالمے ادا کیے، دوسرے شو میں کچھ مکالمہ بھول گیا اور وہاں میں نے امپرووائز کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک اداکار اور دوسرے اداکار کی اس وقت ذہنی کیفیت جو ہے، اس وقت ناظرین سے جو رسپانس مل رہے ہیں، اس وقت ناظرین کی جو انرجی ہے وہ اس طرح سے ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈرامہ اس طرح سے نہیں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو گویا جب ڈرامہ اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے تب وہ مکمل ہوتا ہے۔ جب تک وہ اسٹیج نہ ہو ہم اسے مکمل ڈرامہ نہیں کہہ سکتے ہیں، یا ڈرامہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کی اسکرپٹ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسکرپٹ ہے ڈرامے کی، لیکن وہ ڈرامہ نہیں ہے۔ یعنی جس کی روح ہے پیش کیا جانا، جس کا جو عملی چیز ہے اسے ہم کاغذی پیراہن میں رکھ کر ڈرامہ کہہ کر کے، یا ان جو مصنف ہیں ان کو ہم ڈرامہ نگار کہہ کر کے ڈرامے کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جو ڈرامے کھیلے جا رہے ہیں تمام اسکرپٹ شائع نہیں ہو رہی ہے، تمام ڈرامے شائع نہیں ہو رہے ہیں، اور بہت سے ڈرامے تو جان بوجھ کر کے اس لیے شائع نہیں کیے جا رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ شائع ہوگا دوسرے لوگ پیش کریں گے اسے، اور کچھ لوگ اسے فوراً شائع کر دیتے ہیں کہ جو چاہے اسے پیش کر لیں۔ جیسے کہ رنجیت کپور کے بہت سارے ڈرامے ہیں جو اب تک شائع نہیں ہوئے ہیں۔ القاضی نے جتنے ڈرامے پیش کیے تھے نیشنل اسکول ڈرامے میں ترجمہ کروا کر کے، وہ ڈرامے اب تک تمام شائع نہیں ہوئے ہیں۔ جین کوشل کے ترجمہ شدہ تمام ڈرامے شائع نہیں ہوئے ہیں۔ قدسیہ زیدی کے بہت سارے ڈرامے شائع نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ڈرامہ نہیں ہے، جو اسکرپٹ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے وہ ڈرامہ نہیں ہے۔ اب بہت سے ایسے ڈرامے کھیلے جا رہے ہیں جس کی اسکرپٹ شائع نہیں ہوئی ہے۔ تو گویا اسکرپٹ کا شائع ہونا لازمی نہیں ہے، بلکہ اس کا کھیلا جانا لازمی ہے، اور اسٹیج پر آنے کے بعد وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو گویا ڈرامہ اور اسٹیج کا رشتہ جسم و روح کا رشتہ ہے۔ اگر جسم میں روح نہیں ہے تو پھر اس میں زندگی نہیں ہے، وہ بے جان پڑا ہوا ٹکڑا ہے۔ تو اس لیے ڈرامے کو اسٹیج پر پیش کرنا لازمی جز ہے اس کا، اور جب تک وہ پیش نہ ہو وہ ڈرامہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے واقعے ہیں کہ ایک شو سے دوسرے شو میں بدل گیا ہے، یا جو رائٹر نے لکھا ہے وہ کچھ اور ہے۔ جیسے غالب پر بہت سارے ڈرامے لکھے گئے، ہر ڈرامہ مختلف ہے۔ محمد حسن نے ڈرامے لکھے، سید محمد مہدی نے ڈرامے لکھے، حیدرآباد میں ڈرامے لکھے گئے، محمد حسن نے بلکہ 2 ڈرامے لکھے، حبیب تنویر نے ڈرامے لکھے، سب کا، سریندر ورما کا ڈرامہ ہے قید حیات، حبیب تنویر کا ہے میرے بعد۔ تو اس طرح یہ جیسے ایک ہی شخصیت پر ڈرامے ہیں، لیکن اس کے کھیلے جانے کا، اس کا ٹریٹمنٹ الگ الگ ہے۔ ایک ہی ڈرامہ، جیسے مولانا آزاد پر ایک ڈرامے کو 2 الگ الگ ہدایت کار نے اسے پیش کیا، تو 2 الگ الگ معنویت کے ساتھ وہ پیش ہوئے۔ اسکرپٹ میں بعض اوقات ہم بہت کچھ ایسا لکھ دیتے ہیں جسے ضرورت نہیں ہے اتنا بولنے کی، اسے ہم ایک جملے میں بھی یا اپنے حرکات و سکنات کے ذریعہ، یا اپنے تاثرات کے ذریعہ، یا اپنی خاموشی کے ذریعہ اس کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک ڈرامہ ہے شیکسپیئر کا رومیو جولیٹ۔ اس ڈرامے کو روسٹن ایبل ایک بہت اچھے ڈائریکٹر ہوئے ہیں یہاں نیشنل اسکول آف ڈرامہ میں، اسے پیش کیا گیا اس کے 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ ساتھ۔ اس کا نام کیا تھا انہوں نے رومیو جولیٹ ان ٹیکنیکلر، اور اس میں جو اس کا مین ولن ہے اس کو انہوں نے، روسٹن ایبل نے بالکل ہدایت دی کہ آپ پورے ڈرامے میں ایک بھی مکالمہ زبان سے ادا نہیں کریں گے، یعنی بولیں گے نہیں آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے اس منظر میں وہ آپ صرف اپنے جسم کے حرکات و سکنات، اپنے جیسچر، پوسچر، اپنے تاثرات، اپنی آنکھوں کے اشارے، اپنے خاموشی، اسی کے ذریعے آپ بات کریں گے۔ اور اگر بہت بے قابو ہو گئے کہ نہیں اب بولنا ہی بولنا ہے، تو 1 سے 2 مکالمہ آپ ادا کریں گے پورے ڈرامے میں۔ اور میں نے وہ ڈرامہ دیکھا اور دیکھا کہ وہ پورا تاثر جو ولن کا، اس کا خوف تھا، جو ڈر تھا، جس طرح سے چیزیں سامنے آ رہی تھی، اگر وہ بولتا تو شاید وہ خوف، وہ ڈر اتنے زیادہ اچھے سے نہیں آ پاتا جتنا وہ خاموش رہ کر آ پایا۔ اب پورے ڈرامے میں اس نے ایک مکالمہ زبان سے ادا نہیں کیا، لیکن جو کچھ وہ کہنا چاہتا تھا اس نے کمپلیٹ کیا، اس نے مکمل صورت میں بلکہ زیادہ پر اثر انداز میں پیش کیا۔ اگر اسکرپٹ میں اگر یہ صرف لکھ دیا جائے تو وہ ہم تک اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتا ہے جس طرح اس کی پیشکش سے کمیونیکیٹ ہوا۔ تو گویا کہ اسٹیج اس کی روح ہے۔ اگر اسٹیج پر یہ ڈرامہ اس طرح سے نہ کھیلا جاتا تو اسے کسی بھی صورت میں آپ اسکرپٹ میں لکھ دیجئے، وہ اس طرح سے کمیونیکیٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ کیریکٹر۔
وہ خاموش کریکٹر اس طرح سے نہیں آ سکتا ہے. یا فلموں کی اگر مثال آپ جیسے لیتے ہیں کہ ایک اداکار ہے وہ خاموشی دی میوزیکل جو ہے کہ گونگا ایک آدمی ہے اور وہ کیسے اس کو کمیونیکیٹ کرتا ہے. وہ اسٹیج پر ایک گونگا کریکٹر ہے, اس کو کیا لکھیں گے آپ اس کو. وہ اس طرح سے جب تک اسٹیج نہ ہو اس وقت تک اس کے معنی نہیں پیدا ہوتے ہیں. یا میں نے غیر ضروری لوگ کا ذکر کیا تھا کہ اس کا بشن سنگھ ایک کریکٹر ہے جو اتنی ہی بولتا ہے, اوپر دی گڑگڑ دینکس دی بدھیانہ دی مونگ دی دال آف دی لالٹین یا ہندوستان پاکستان یا ٹوبا ٹیک سنگھ, لیکن اس کو جس طرح سے وہ بولتا ہے, جس انرجی سے بولتا ہے, جس غصے سے بولتا ہے, جس پیار سے بولتا ہے, وہ وہاں اس میں معنی ڈالتے ہیں. اور وہ اگر پیش نہ کیا جائے تو وہ معنی ہم پر نہیں کھلیں گے. تو گویا ڈرامے کا رشتہ اسٹیج سے بالکل جسم و روح کا ہے, اور ڈرامہ مکمل اسٹیج پر جانے کے بعد ہی ہوتا ہے. یعنی ڈرامہ اس وقت تک مکمل نہیں ہے یا اسے ہم ڈرامہ نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ اسٹیج پر کامیابی کے ساتھ کھیلا نہ جا سکے, اسٹیج پر کامیابی سے وہ کھیلا نہ گیا ہو. صرف تحریری شکل میں یا مکالمے کی شکل میں کسی تحریر کو ہم ڈرامہ نہیں کہیں گے جب تک کہ یہ رشتہ مکمل نہ ہو ڈرامے کا اسٹیج سے. دوستو, اس میں کہیں آپ کو لگتا ہو کہ مزید وضاحت کی ضرورت ہے یا کچھ اور جاننا ہے تو برائے کرم آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے فون کر لیں یا گروپ پر میسج ڈال دیں. بہت